اس میں علامہ صاحب ایک بات اور میں جو چاہتا ہوں کہ آپ سوال میں ایک انفارمیشن بھی لوگوں کو چلی جائے. آج کل جو ہے وہ گولیوں کا باقاعدہ گولی کے نام سے جو ہے وہ اپنا نشے کی جو گولیاں آتی ہیں اس کا استعمال جو ہے کرتے ہیں باقاعدہ نوجوان, اور وہ ڈانسنگ فلورز کے اوپر ہوتا ہے جس پہ 12 گھنٹے وہ صرف مطلب باقاعدہ ناچ سکتے ہیں. وہ اپنی نفسانی خواہشات کی سمجھ لیجئے کہ اس کو انہینس کرنے کے لیے یہ خاص طور پہ آئس کا استعمال اس وجہ سے کیا جاتا ہے تاکہ برین جو ہے وہ زیادہ کام کرے اور جسم زیادہ ایکٹیو ہو جائے. اسی طرح سے شراب جو ہے وہ ظاہر اسٹیٹس سمبل ہو گئی ہے, چرچ جو ہے اسٹیٹس سمبل ہو گئی ہے. اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب یہ ساری باتیں ہیں اور اس کی وجوہات تو بہت سی ہو سکتی ہیں, قرآن و سنت اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ بڑا کیٹیگوریکل فرمان ہے, پھر بھی ہم سمجھنے کو تیار نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وآل بیتہ واصحابہ اجمعین. بہت شکریہ جنید بھائی. آج کا یہ عنوان اپنی نوعیت کے اعتبار سے انتہائی اہم ترین ہے اور ضروری ہے کہ ہم اپنی عوام کو اس چیز سے آگاہ کریں. اللہ رب العزت نے ہمارے پاس جو نبی مبعوث فرمایا اس کی شان بہت انداز سے قرآن میں بیان کی گئی ہے. ایک خاص کوالٹی یہ بیان کی ہے کہ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ. سبحان اللہ. یہ وہ نبی ہیں جو طیب چیزوں کو تمہارے لیے حلال کر دیتے ہیں. سبحان اللہ, بہت اچھی بات. جو گندی چیزوں کو تمہارے لیے حرام کر دیتے ہیں. سبحان اللہ. اب طیب کیا ہے, خبیث کیا ہے, اچھی کیا ہے, بری کیا ہے, میں نہیں جانتا, آپ نہیں جانتے. ہمارے نبی نے ہم کو بتایا کہ یہ خبیث ہے, گندی ہے, یہ اچھی چیز ہے. اب جہاں تک ہم نشے کی بات کرتے ہیں تو اسلام وہ واحد دین ہے جس نے سب سے پہلے کھڑے ہو کر کے بتایا کہ نشہ جو ہے وہ انسانی صحت کے لیے مضر ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, جتنی بھی حرام چیزیں ہیں ان تمام حرام چیزوں پر اگر آپ ایک طائرانہ نظر ڈالیں تو آپ کو نتیجہ یہی ملے گا کہ انسانی صحت کے لیے وہ کسی نہ کسی طریقے سے مضر ہیں, نقصان دہ ہیں, صحت کو تباہ و برباد کرنے والی ہیں. اس لیے اللہ رب العزت نے اور اس کے حبیب سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو حرام قرار دیا. ٹھیک ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ سے دعا فرما دیں اور ہمیں نشے کے بارے میں کچھ واضح احکامات ارشاد فرما دیں, کیونکہ ظاہر ہے یہ عقل کو تباہ و برباد کر دینے والی ہے, عقل پہ پردہ ڈال دیتی ہے. ٹھیک. قرآن نے آیت نازل فرمائی یسألونک عن الخمر والمیسر. اے محبوب, یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں خمر اور میسر کے بارے میں, پانسے بازی کے بارے میں, شراب کے بارے میں. قل فیہما اسم کبیر. تو آپ انہیں بتا دیجئے کہ اس میں گناہ جو ہے وہ بہت بڑا ہے. اللہ, یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احسان عظیم ہے امت پر. یہ زبردست بات کہی آپ. آگے بڑھیں جی. اب آگے چلیں جناب اعلیٰ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس سوال کے بعد ارتقائی طور پر قرآن مجید فرقان حمید میں آیات نازل ہو رہی ہیں اور نشے کی حرمت کو بیان کیا جا رہا ہے, نشے کو حرام قرار دیا جا رہا ہے. ایک موقع وہ بھی آیا کہ اللہ نے یہ بھی فرمایا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. بالکل ٹھیک. جب تم نماز کے قریب مت پھٹکو, مت پڑھو جس وقت تم نشے کی حالت میں. جس کو لوگ آدھا سناتے کہ نماز کے قریب مت جاؤ, یہ نہیں بتاتے نشے کی حالت میں. اگلی آیت نہیں بتاتے. اس کے بعد اگلی آیت, پھر فائنل ایک آیت جو ابھی ڈاکٹر صاحب نے تلاوت کی کہ انما الخمر والمیسر, آگے پوری آیت کے رجس کہہ دیا گیا. اچھا, یہ لفظ رجس جو ہے یہ تمام کو شامل ہے. ٹھیک ہے. ہمارے بعض احباب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب شراب جو ہے نا, میں مطلب ایک گلاس پی لوں تو مجھے نشہ ہی نہیں ہوتا, چرس پی لوں تو مجھے نشہ نہیں ہوتا. یہ توجہ بھی بیان کرتے ہیں جس سے نشہ نہ ہو وہ حرام نہیں, مطلب یہ بھی ایک لوگ کہتے ہیں کہ جس سے نشہ نہ ہو اس سے حرام نہیں ہوتا. بہت سے ایسے نشہ کرنے والے بھی ہیں کہ جناب چرس پی رہے ہیں, ہیروئن پی رہے ہیں کہ ہمیں نشہ ہی نہیں ہوا, دیکھو ہم نے پی لی. چرس اور افیون کے بارے میں تو لوگ نارملی یہ کہتے ہیں کہ افیون اور چرس جو ہے ویسے پی جائے اور اس کے بعد وضو بھی اگر ہو تو کلی کر لی جائے, نماز پڑھ لی جائے. بالکل, یہ عوام الناس میں رائے پھیلی بھی ہے کہ جناب چرس پی کر کے وضو بھی ہو جاتا ہے, چرس پی کر کے نماز بھی ہو جاتی ہے, افیون کھا کے نماز ہو جاتی ہے, بھنگ پی کے نماز ہو جاتی ہے. اور بھنگ کا استعمال آپ کو پتہ ہے, ایک اسٹیٹس یہ بتاتے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں سب سے زیادہ استعمال جو ہے وہ بھنگ کا ہوتا ہے, اور یہ جو جب سے کووڈ کا سلسلہ ہوا ہے تو پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو استعمال ہوا ہے وہ بھنگ کا ہوا ہے. اور رورل آبادی جہاں پر یعنی کہ یہ چیزیں کثرت سے اویلیبل نہیں ہیں, وہاں پر یہ آسان یعنی تفریح تباہ کی چیز ہے. مسلم شریف کی ایک حدیث میں جس بات مکمل کریں, نماز ہو جاتی ہے چرس پینے کے بعد؟ نہیں, نماز نہیں ہوتی. نشے کی حالت میں لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا جو ہے وہ بتایا, یہ آیت ہمارے لیے اصول ہے کہ چرس پینے کے بعد, افیون پینے کے بعد جو ہے نماز کو, حدیث شریف میں نشہ کرنے کے بعد 40 دن تک نماز قبول نہیں, مسلم کی حدیث ہے. ایک اور حدیث جو میں عرض کرنے والا ہوں کہ اسی احکام میں یہ چرس اور افیون بھی ہے. بالکل ہے, اسی لیے ایک بڑے وسیع پیمانے پر ہے نا, خالی شراب تک محدود نہیں ہے. دوسری ایک اہم بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک, جیسے ابھی آپ نے توجہ دلائی نا, کہ ہمارے یہاں ایک نظریہ یہ بھی پایا جاتا ہے
کہ جناب وہ بیماری ہے، آزاری ہے، اس کی وجہ سے میں استعمال کرتا ہوں، یہ بھی ایک نظریہ ہے۔ تو مسلم کی حدیث برانڈی وغیرہ لوگ استعمال کر لیتے ہیں سردیوں کے اندر۔ تو مسلم کی حدیث میرے ذہن میں آ رہی ہے، حضرت طارق بن سوید الجعفری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے حضور سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا میں شراب کو استعمال کرتا ہوں کچھ بیماری کے لیے؟ تو حضور نے واضح الفاظ میں فرمایا، انہ لیس بدواء بل داء، یہ دوا تو ہو ہی نہیں سکتی، یہ بیماری ہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بعد یہ کہنا کہ جناب والا کہ جناب نشہ آور چیز سے ہمارے لیے صحت یابی ہو ہی نہیں سکتا۔ یعنی جس وقت یہ آیات گریجولی نازل ہوئی ہیں اس وقت عالم یہ تھا کہ جن لوگوں نے پی رکھی تھی شراب، انہوں نے حلق میں انگلیاں ڈالی اور باہر نکالا، اور مطلب سڑکوں کے اوپر باقاعدہ میں مطلب یہ کہوں گا کہ وہاں پہ سڑکوں پہ جو ہے باقاعدہ بہا دی گئی شراب جو ہے احکام کے فوراً بعد بالکل ختم۔ ٹھیک ہے۔